أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين. چونکہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو رمضان کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے، تو اس سے متعلق کچھ فضیلتیں اور کچھ ضروری مسئلے ذکر کریں گے. اس کے بعد پھر آخری عشرے میں خاص کر ہمارے پاس صدقہ فطر کے ادا کرنے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اس سے متعلق بھی ضروری مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. رمضان کا پورا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا مہینہ ہے. رمضان شروع سے آخر تک ایک مسلمان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، وہ اللہ کے حکم کی اہمیت کو زیادہ سمجھتا ہے. اسی وجہ سے وہ اپنی مرضی پہ کھاتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے وقت نہیں گزارتا، بلکہ اس اپنے نظام کو اللہ کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزارنے کی فکر کرتا ہے. تو پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کا رکھا، دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا رکھا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا رکھا. جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ سارے عشروں کی، سارے ایام کی قدر کرتے ہیں، پھر آخر میں گویا کہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ابتدائی 20 دن جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا باہر رہ کر، لیکن آخری ایام چونکہ رحمتوں کے، مغفرتوں کے، بخششوں کے ختم ہونے کے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک اللہ دیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس کا در چھوڑیں گے نہیں. یہ گویا کہ محبت میں انسان اور آگے بڑھ جاتا ہے. محبت میں اس سے پہلے اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا، پینا چھوڑ دیا تھا، اپنی جائز خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا. یہی لو جب اس کے اندر زیادہ لگ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے دوست و احباب کو بھی باہر سے چھوڑ دیتا ہے، اور سارے دنیا کے کام کاج، ساری مصروفیات کو ترک کر کے چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. گویا کہ اللہ کو منانے کی یہ آخری شکل ایک بندہ مومن کرتا ہے، اسی کا نام اعتکاف ہے. یعنی اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جانا اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، اور سب سے لا تعلق ہو کر اور سب سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام اعتکاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کا اہتمام کرتے رہے. خاص کر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت کے بعد سے لے کر وفات تک کوئی رمضان آپ کا بغیر اعتکاف کا نہیں گزرا. ہر رمضان میں آپ اعتکاف فرماتے تھے. بعض موقعوں پر آپ نے 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا. پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہوگی، لہٰذا پھر میں آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا. تو اس طرح اللہ کے نبی نے مسلسل 3 عشرے یعنی 30 دن ایک پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا. تو یہ اعتکاف کی اہمیت اور خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کا معمول رکھتے تھے. اب ایک اعتکاف کی عمومی طور پر 3 قسمیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہے. ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت، اور ایک اعتکاف نفل. واجب اعتکاف یہ ہے کہ اگر ہم جیسے دوسرے کاموں کے لیے نیت کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روپے صدقہ کروں گا، تو یہ واجب عمل ہے. ایسے ہی کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے. تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ رمضان میں بھی کوئی بیٹھ سکتا ہے، عام دنوں میں رمضان کے، یا پھر رمضان کے علاوہ بیٹھنا چاہے تو روزے کے ساتھ واجب اعتکاف
اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے واجب اعتکاف کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ واجب ہے۔ اسی طرح جو سنت اعتکاف شروع کر کے کسی وجہ سے توڑ دے، کوئی عذر پیش آ جائے یا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو اعتکاف ختم کرنا پڑے، تو سنت کو شروع کرنے کے بعد وہ بھی واجب بن جاتا ہے، تو پھر اس کی بھی بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ ایک دن کا اعتکاف بیٹھیں گے، یعنی مغرب میں آ جائیں گے، پھر دوسرے دن مغرب میں نکل جائیں گے، تو اس طرح اس کا ایک دن کا اعتکاف کی قضا ہوگی۔ یہ ہو گیا واجب اعتکاف۔ دوسرا جو اہم ترین اعتکاف ہے، جو عام طور پر ہوتا ہے، وہ مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، 21ویں شب سے چاند دکھنے تک مسجد میں بیٹھ جانا، مغرب سے پہلے آ جانا، یہ مسنون اعتکاف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام فرماتے تھے اور جس کی فضیلت خاص کر بیان کی گئی ہے۔ یہ 10 دن سے کم اگر کوئی بیٹھیں گا تو وہ مسنون میں نہیں آئیں گا، نفل میں ہو جائیں گا۔ 10 دن بیٹھیں گا تو ہی جا کر وہ مسنون ہوں گا، اور پھر 10 دن کے لیے بہت سے شرائط ہے، بہت سے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نفل کے لیے ضروری نہیں رہتا، واجب کے لیے بھی ضروری رہتا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا اعتکاف، مسنون اعتکاف یعنی سنت اعتکاف، جو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں، 10 دن کا بیٹھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا اعتکاف ہے کہ جتنی دیر بھی بندہ مسجد میں رہے، اعتکاف کی نیت کرے تو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم جتنی دیر بیٹھیں گے تو ہمارا اعتکاف شمار کیا جائے گا، جب ہم اٹھ جائیں گے تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جیسے عام طور پر ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی دعا پڑھ لی جاتی ہے کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے ساتھ یہ بھی نیت کر لینا چاہیے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور نفل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں وقت گزارنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ثواب ملے گا، اور جیسے اٹھ کے چلے جائیں گے اعتکاف ختم ہو جائیں گا۔ تو اب 2 اعتکاف زیادہ، واجب کو تو اب چھوڑیے چونکہ وہ خاص نیت کرنے پر وہ اعتکاف لازم آتا۔ جو دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، 21ویں شب کے شروع ہونے سے پہلے مغرب کے وقت مسجد میں داخل ہونا، اور جب چاند نظر آئے عید کا تو اس وقت مسجد سے نکلنا، یہ اعتکاف مسنون کی شرط ہے، لازم ہے۔ اس کے بغیر اعتکاف مسنون ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کرنے کی نیت کیا ہوا تھا لیکن وہ مغرب سے پہلے داخل نہیں ہوا، مغرب کے بعد داخل ہوا، تو پھر اس کے اعتکاف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مسنون کے لیے مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آ جانا ضروری ہے۔ تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف بیٹھیں گا تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقوں کو آڑ کر دیں گے، اور ایک خندق کے درمیان کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر کی چوڑائی ہوگی۔ یعنی ایک دن اگر کوئی اعتکاف کرے گا تو اللہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اب جو 10 دن کا اعتکاف کریں گا تو ظاہر سی بات ہے ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اور اعتکاف کرنے والے کا ہر عمل عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ وہ مسجد میں ہے اور تھکا ہوا ہے، نماز پڑھ کے تلاوت کر کے اب اس کو ہاتھ نہیں ہو رہا نماز پڑھنے، نفل یا تلاوت کرنے کی ہمت نہیں ہے، تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، تب بھی وہ ثواب میں لکھا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعتکاف سے پہلے جو اچھے کام باہر کرتا تھا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کا سودا وغیرہ لا کر دینا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اب اعتکاف کی وجہ سے وہ اچھے کام کرنے کا اس کو موقع نہیں مل رہا چونکہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ اس کو وہ اعمال کا ثواب اعتکاف میں ضرور عطا فرمائیں گے جو اعتکاف کے علاوہ وہ کیا کرتا تھا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے مسنون اعتکاف کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتکاف فرماتے تھے۔ محلے کی ایک مسجد میں یہ اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے کسی ایک کا۔ اگر محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو پورے محلے والے سنت مؤکدہ علی الکفایہ چھوڑنے کے جرم میں مبتلا ہوں گے، یعنی وہ قصوروار ہوں گے جو مسنون اعتکاف کو رمضان کی چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے محلے کی ایک مسجد میں کسی ایک آدمی کا اعتکاف بیٹھنا لازم اور ضروری ہے۔ اب اعتکاف بیٹھنے کے واسطے پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عقل مند ہونا، بالغ ہونا،
نابالغ بچے اگر بیٹھیں گے تو ان کا مصنون اعتکاف کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ہاں باقی آپ بچوں کو تربیت کے لیے، سمجھدار بچے ہیں تو تربیت کے لیے ان کو بٹھانا چاہ رہے تاکہ مسجد کا ماحول ان کو ملے تو یہ الگ بات ہے کہ ان بچوں کو بٹھایا جا سکتا، لیکن ان کے اوپر لازم نہیں ہے. اسی طرح نیت کر کے باضابطہ داخل ہونا، بغیر نیت کے داخل ہو گئے تو اس کا بھی اعتکاف نہیں ہوگا. اسی طرح مرد کا ایسے مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں پر 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہو تو وہاں پر وہ اعتکاف بیٹھیں گا. اگر ایسی جگہ نہیں ہے، خالی ایک روم میں باہر وہ اعتکاف بیٹھنا چاہ رہا، یا مرد اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہ رہا تو اس کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کے لیے اعتکاف گھر میں بیٹھنے کی اجازت ہے. عورتوں کے جو نماز کا روم ہو یا نماز کا کوئی ایریا جگہ وہ متعین کر لے تو اس کو وہ گھیر کر رکھ لے، اسی میں بیٹھے، اسی میں عبادت کرے، اسی میں تلاوت کرے، اسی میں آرام کرے. اور اگر گھر کی کچھ ضروریات وہیں پر بیٹھ کر پوری کر سکتی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر وہ ضروریات پوری نہیں کر سکتی. اگر وہاں سے اٹھ کے پکانے کی نوبت آ رہی، پکانے جانا پڑ رہا، دوسرے کام کرنے جانا پڑ رہا تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو یہ ہے اعتکاف کے لیے شرائط، کوئی کون کون لوگ بیٹھ سکتے. اب نفی سنت اعتکاف جب بیٹھیں گے تو کن وجوہات کی وجہ سے بندہ باہر نکل سکتا؟ تو پہلی وجہ ہے طبعی ضرورت، یعنی کسی کو طہارت وغیرہ کا تقاضا ہے، اور کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس میں بیت الخلاء وغیرہ کا نظام نہیں ہے تو اس کو بیت الخلاء وغیرہ کے واسطے باہر جانے کی نوبت آتی ہے تو مسنون اعتکاف کے لیے میں وہ اس ضرورت کے واسطے نکل سکتا ہے. ایسے ہی شرعی ضرورت، یعنی مسجد ایسی ہے کہ جس میں 5 وقت کی نمازیں تو ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتی، جمعہ دوسری مسجد میں ہوتی ہے تو وہاں جمعہ پڑھنے کے واسطے وہ جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس عام طور پر ہر مسجد میں جمعہ ہوتی ہے. بعض علاقے جیسے یو پی وغیرہ کے بعض علاقے وہ رہتے ہیں جہاں ایک محلے میں کئی مسجدیں ہیں تو محلے کی بڑی مسجد میں صرف جمعہ ہوتا ہے، چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا. چھوٹی مسجد کے سارے مصلیاں وہ محلے کی بڑی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں یا علاقے کی بڑی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. یا ایسے ہی تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے جو نکلنے پہ مجبور کر دے، جیسے اچانک مسجد گر گئی یا کسی ظلم و زیادتی کی وجہ سے مجبوراً نکالا جائے وہاں سے، تو وہاں سے نکل کر کسی جگہ منتقل ہونا چاہے تو منتقل ہو سکتے ہیں. یہ ہے اعتکاف. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اعتکاف واجب، جو خاص نیت کریں گے تو وہ واجب ہوں گا، روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا. اعتکاف مسنون، جو عام طور پر رمضان میں رکھا جاتا ہے اور جس کا اجر و ثواب ہے، یہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف ہے. اعتکاف نفل، جتنی دیر ہم بیٹھے اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گا. اب خوش قسمت سعادت مند لوگ رہیں گے کہ جن کو سنت اعتکاف کا موقع ملے گا اور وہ بیٹھیں گے. تو اللہ کے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو سنت اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مسجد ہی میں ہے، چاہے جاگتا ہوا ہو، تلاوت کرتا ہوا ہو، کسی بھی وقت ہو، وہ مسجد ہی میں ہے تو اس وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر نصیب فرماتے ہیں. تو اعتکاف کی سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کا پانا اور حاصل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دوسرا اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ مسجد میں رہ کر فرشتوں سے اپنی صحبت کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ مسجد میں اللہ کے نیک فرشتے ہوتے ہیں، ان کی صحبت ان کو نصیب ہوتی ہے. تیسرا اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے در پر پڑے رہ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، معاف کریں گے، میرے حق میں اچھے فیصلے کریں گے تو میں اللہ کے در کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. یعنی اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی بندگی کا اقرار، اعتراف کر کے وہ اللہ کے دربار میں بیٹھتا ہے. چوتھا اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والا بنتا ہے، چونکہ وہ کسی غرض کی وجہ سے تو نہیں بیٹھا، کسی لالچ کی وجہ سے تو نہیں بیٹھا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھا ہے. تو یہ اعتکاف ہے. باقی اب کسی کو اپنی کسی ضروریات کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو وہ نفل اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں 1 دن کا. جس دن بھی ہم کو موقع مل رہا، جب بھی ہم کو چھٹی مل رہی تو ہم اپنا ایک نظام بنائے کہ ہمارا کچھ وقت مسجد میں گزرنا چاہیے، یا کم از کم ہمارا رمضان کے آخری عشر کی راتیں مسجد میں گزرنا چاہیے تاکہ ہم نمازوں کا اہتمام کر سکیں، عبادتوں کا اہتمام کر سکیں. ہم لوگوں کو ان چیزوں کی قدر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا احساس نہیں ہے. بازاروں میں بکنے والے مال کی قدر ہے، سامان کی قدر ہے، اور ہول سیل میں یا
آف کر کے قیمتیں چیزیں بیچی جا رہی ہے تو لوگ بھاگ رہے ہیں کہ قیمت میں جو ہے نا آف ہو گیا ہے اور جو ہے نا سہولت کے ساتھ پرسنٹیج کم کر کے دیا جا رہا ہے، تو وہاں کی قدر ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ دینے کے وعدے فرمائے ہیں کہ آخری عشرہ یہ بھی نیکیوں کے سیزن کے ختم ہونے کا وقت ہے، میں دوں گا، بے پناہ دوں گا، مغفرت کے فیصلے کروں گا، جہنم سے آزادی کے اعلانات کروں گا، لیکن ظاہر کی آنکھیں نہیں سمجھ رہی ہے اور دل نہیں اقرار کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب انسان مرے گا تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہم لوگوں نے چھوڑی ہے۔ تو اللہ جتنی توفیق دے اس توفیق کے مطابق رکھنے کا یا اعتکاف بیٹھنے کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بچے جو بیٹھتے ہیں تو سمجھدار بچے ہیں، عقل مند بچے ہیں، تو ان کو بھی اگر سنت نہیں بٹھا سکتے، ہم نہیں بٹھائے تو نفل بٹھانا چاہیے، تاکہ آج کے زمانے میں بچوں کو بچپن سے مسجد کا ماحول ملنا چاہیے اور دینی عظمتیں ان کے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں ہیں، باقی اعتکاف بیٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ معتکفین کو ہر سال بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے صدقہ فطر، چونکہ یہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں خاص کر یہ 15 دنوں کے بعد سے دینے کا لوگوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کے چند مسائل آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، صدقہ فطر کیوں واجب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ ذکر فرمائی، صدقہ فطر دینے کی دو وجہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی۔ حدیث ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من صدقات۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ صدقہ فطر روزے کی کمی کوتاہی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا غریب مسلمانوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی دو فائدے، صدقہ فطر ہم دیں گے تو روزے کے آداب کے خلاف کام ہو گئے، روزے کے آداب کے خلاف چیزیں ہم سے ہو گئی، تو وہ صدقہ فطر روزے کے ان آداب کے خلاف ہونے والی چیزوں کو دور کر دے گا، روزے کو قابل قبول بنا دے گا، اور دوسرا غریب مسلمانوں کو عید کی خوشیوں میں ان کے ذریعے شریک کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بھی عید کا سامان خرید سکے اور عید وہ بھی اچھے انداز میں منا سکے۔ اس وجہ سے شریعت میں صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ اب صدقہ فطر واجب کن پر ہے؟ تو صدقہ فطر ان لوگوں پر واجب ہے کہ جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو تو صدقہ فطر واجب ہے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا سامان جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ میں صدقہ فطر میں دو فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنا ضروری ہے، پیسے آ بھی جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، سال ہونے کے بعد زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور دوسرا وہ مال نامی بڑھنے والا مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر میں اگر آدمی کے پاس ایک اپنا گھر ہے، دوسرا اضافہ گھر ہے، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ گھر میں اپنی ضروریات کے علاوہ اتنی چیزیں ہیں، اتنا سامان وغیرہ ہے جو 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو سکتا ہو تو اس کو صدقہ فطر دینا ضروری ہوگا۔ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی؟ اپنی ضروریات کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کا کوئی مالک بن رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو گویا کہ صدقہ فطر بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہم زکوٰۃ میں یہ سنے تھے کہ زکوٰۃ میں اگر کسی کے پاس ایک گھر اضافہ ہے تو گھر کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، گھر کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن یہاں پر گھر ہے اپنا ایک کے علاوہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زمین ہے اپنی، زکوٰۃ واجب ہو، صدقہ فطر اس کو دینا ضروری ہو جائے گا۔ ایسے ہی مسافر ہے تو وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں گا۔
اب صدقہ فطر گھر کا بڑا اپنے بچوں کی طرف سے ادا کریں گا، چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کریں گا، نابالغ ہے تو ان کی طرف سے بھی ادا کریں گا، بالغ ہے تو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بالغ خود ادا کرنے کے قابل ہے تو وہ ادا کرے گا، اگر بالغ نہیں کر رہا تو بڑا اس کا اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے، جیسے باپ اپنے گھر کے تمام افراد کا صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ باقی جو بچے ابھی جن کی پیدائش نہیں ہوئی ہے تو ان کے اوپر صدقہ فطر نہیں رہتا، اگر کوئی حمل سے ہے تو حمل کا صدقہ فطر نہیں رہے گا، جو موجود ہے انہی کا صدقہ فطر رہے گا۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا بھی صدقہ فطر نہیں رہے گا، مرحومین کی طرف سے بھی صدقہ فطر نہیں دیا جاتا، صدقہ فطر صرف زندوں کے لیے ہے، زندوں کی جانب سے ہی ادا کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھے، شرعی معذور ہے، اس وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے، تب بھی ان کو اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے، یہ نہیں کہ ہم رمضان کی شرعی وجہ سے روزہ نہیں رکھے تو اب صدقہ فطر نہیں دیں گے، نہیں، بلکہ ان کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے گا؟ تو 4 چیزیں ہیں صدقہ فطر جو ادا کرتے ہیں، گیہوں، جو، کھجور، کشمش، یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہے۔ گیہوں کے ذریعے اگر ہم صدقہ فطر دیں گے تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دیں گے یا 2.25 کلو گیہوں دیں گے۔ اگر کھجور، جو، کشمش سے دے رہے تو 3.5 کلو، کھجور سے کوئی دینا چاہ رہا، کشمش سے کوئی دینا چاہ رہا اور جو کے ذریعے کوئی دینا چاہ رہا تو 3.5 کلو کی قیمت کے برابر صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ اللہ جن کو وسعت دے، جن کے پاس مال اچھی مقدار میں ہو تو وہ گیہوں کے بجائے دوسری چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرنا، مثلا کھجور ہے اس کے ذریعے ادا کر سکتے، جو ہے اس کے ذریعے ادا کر سکتے، کشمش ٹھیک ہے مہنگا بعض اوقات ہو سکتا ہے، اگر اللہ وسعت دے تو اس کے حساب سے بھی ادا کر سکتے۔ تو صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کیا جائے گا، گیہوں، جو، کھجور، کشمش۔ گیہوں کے ذریعے 2.25 کلو، باقی 3 چیزوں کی قیمت 3.5 کلو کے برابر۔ اب ہمارے پاس کریم نگر میں جمعیت علماء کی طرف سے جو اس کی قیمت بتائی گئی ہے وہ معلوم کر کے گیہوں کے ذریعے اگر کوئی دیں گے تو 80 روپے ایک کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا، گھر کے ایک فرد کا، بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی طرف سے، صحت مند ہو یا بیمار ہو، صدقہ فطر گیہوں سے دیا جائے گا تو وہ 80 روپے صدقہ فطر کی قیمت طے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہے تو کھجور ہے تو 350 روپے کھجور کی قیمت طے ہوئی ہے ایک کی طرف سے، جو ہے تو 60 روپے کے حساب سے 210 روپے جو کی قیمت طے ہوئی ہے، اگر کوئی کشمش سے دے رہا تو 500 روپے کلو کشمش ہے تو 3.5 کلو کشمش کی قیمت 1750 روپے طے ہوئی ہے۔ اس حساب سے صدقہ فطر انسان اپنے معیار کے حساب سے ادا کرنے والا بنے۔ اب اگر کوئی صدقہ فطر کسی اور چیز سے دینا چاہ رہے، چاول وغیرہ کے ذریعے دینا چاہ رہے تو وہاں پر 2.25 کلو کا اعتبار نہیں رہے گا، 2.25 کلو چاول کا اعتبار نہیں رہے گا، بلکہ 2.25 کلو گیہوں کے اندر جتنا چاول آئے گا اتنی قیمت میں اس کا صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے صدقہ فطر کے 4 چیزیں جن کے ذریعے ادا کرنا ہے۔ اللہ جن کو وسعت دے، گنجائش دے تو وہ اچھے سے اچھا ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس میں یہ مسئلہ بھی رکھے کہ ایک صدقہ فطر ایک غریب کو دینا چاہیے، ایک کو بانٹ کے نہیں دینا۔ مثال کے طور پہ 80 روپے ہے، 40 ایک کو دینا چاہ رہے، 40 ایک کو دینا چاہ رہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اور صدقہ فطر کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ غریب کو عید کا سامان خریدنے میں آسانی ہونا۔ اگر ہم 40 روپے کاٹ دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ایک صدقہ فطر ایک غریب کو دینا چاہیے۔ کئی صدقہ فطر ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 3-4 صدقہ فطر ہم ایک غریب کو دینا چاہ رہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب صدقہ فطر کن کو دیں گے؟ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی لوگ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں، ان لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کا اعتبار کہاں کا ہوگا؟ جہاں آدمی رہ رہا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی سعودی میں ہیں، وہ لوگ اپنے گھر یہاں کریم نگر میں صدقہ فطر دلوانا چاہ رہے، اور عام طور پر ایسے ہوتا، باہر رہنے والے یہاں سے صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا،
تو ان کے پاس 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کے حساب سے یہاں پر صدقہ فطر دیا جائے گا. کوئی امریکہ وغیرہ میں ہے تو 1.25 کلو گیہوں کی قیمت وہاں جو بنتی ہے اس کی قیمت کے حساب سے یہاں صدقہ فطر ادا کریں گے. ہم لوگ یہاں کی قیمت 80 روپے سے ادا کریں گے اور وہ لوگ وہاں کی قیمت کے اعتبار سے جو ان کی قیمتیں بنتی ہے پیسے بنتے ہیں اس حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. تو یہ صدقہ فطر سے متعلق چند ضروری باتیں تھی جو ذکر کی گئی ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر کی قیمت کے حساب سے ہی فدیہ بھی ہے. جو لوگ شرعی طور پر معذور ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے, جیسے ذکر کیا گیا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ان کے لیے شرعی طور پہ معذور سمجھا جائے گا, وہ اگر فدیہ ادا کرنا چاہیں گے تو وہ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے فدیہ ادا کر سکتے ہیں روز کا. مثال کے طور پہ روزانہ کے 80 روپے کے حساب سے مہینے کی جو قیمت بنے گی ٹوٹل, اس کے حساب سے وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. فطر اب سعودی میں ہے کوئی, اب آگے سعودی عید سے پہلے وہاں کا دینا ہے یہاں کا؟ صدقہ فطر جہاں پر دینے والا ہے وہاں کا اعتبار ہوگا. جیسے وہاں سے کوئی یہاں پر آ گئے یہاں کا دیں گے, یہاں سے کوئی کسی وجہ سے وہاں چلے گئے تو وہاں کا دیں گے. یہاں کے آدمی بھی کوئی جا کے رہ سکتے اپنے کسی کے پاس, تو انہوں وہاں کے حساب سے دیں. دینے والا جس جگہ پر موجود ہے اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا. عید سے ایک دن پہلے صدقہ فطر جو فرض ہوتا اصل وہ عید کی صبح میں انسان پہ واجب ہوتا, ہم وقت سے پہلے ادا کر لیتے اس وجہ سے کہ تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے بلکہ, ورنہ واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید کی صبح جیسے ہی آتی ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. باقی اس سے پہلے جیسے زکوٰۃ سال ہونے پر واجب ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے, لیکن پیشگی ادا کرنے کی بھی اجازت ہے, تو ایسے ہی یہ بھی مسئلہ ہے. نیت کر کے دینا صدقہ فطر بھی نیت کر کے دینا. اب سامنے والے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کے پیسے ہے, ہم نیت کر کے صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں, یا عید پیکیج بنا کے بھی اگر ہم اپنی طرف سے دے دینا چاہ رہے کسی کو تو وہ بھی دے سکتے ہیں.